ہم سیکولر فورسز کے ساتھ الائنس کریں گے لیکن بی جے پی کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ڈیوائسو پالیٹکس کی. اسی بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کے بڑے بڑے قداور شخصیات جن پر کیسز تھے ان کیسز کو سلو کر دیا، چاہے وہ پراپرٹی کے کیسز تھے، چاہے وہ چوری کے کیسز تھے. ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے ہندوستان کی ایجنسیز کا، جس میں کچھ افراد یہاں کے ملوث ہیں. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، چاہے وہ جموں ریجن ہو، چاہے وہ پیر پنچال ریجن ہو، چاہے وہ کشمیر سیکٹر ہو. یہ دعوے کرنا، یہ کھوکھلے دعوے کرنا، مجھے ایک 2 کمرے کی ڈوکے کو 1750 روپے کی بل آ رہی ہے. ایک بنگلہ ہے اس کو بھی 1750 کی بل آ رہی ہے. یہ نیا کشمیر کا نعرہ ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. جو ہم پر مصیبتیں ڈھائی گئیں بی جے پی سرکار کی طرف سے، ان کے گورنر کی طرف سے، انشاءاللہ ایسے بے باک لوگ ایوان میں آئیں جو کہ ان تھریٹس کا اور ان مصیبتوں کا سامنا کریں. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکرٹری امراض رضا انصاری صاحب. آپ حلقہ انتخابات پٹن سے ایک امیدوار بھی ہیں. عمران صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جموں کشمیر یو ٹی بنی اور یو ٹی کے بعد یہ پہلا اسمبلی الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا اہمیت رکھے آپ کے لیے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کو جب ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے یونین ٹیریٹری میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اثر ہے. یہ اثر تو بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں ہم لوگ ہندوستان کا تاج مانا جاتے تھے اور کہاں آج ایک انڈر سیکرٹری یونین ہوم منسٹری میں اس بڑے اسٹیٹ کو چلا رہا ہے. تو یہ آلریڈی ہم لٹ چکے ہیں. اور اب جو یہ الیکشن ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں ایسے لوگ، مایادار لوگ ابھر کے آ جائیں جو کہ جموں کشمیر کی ترجمانی کر سکتے ہیں. اور جو ہم پر مصیبتیں ڈھائی گئیں بی جے پی سرکار کی طرف سے، ان کے گورنر کی طرف سے، انشاءاللہ ایسے بے باک لوگ ایوان میں آئیں جو کہ ان تھریٹس کا اور ان مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے. عمران صاحب، آپ لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں، لوگوں کی کیا مشکلات ہیں؟ کیونکہ 10 سال سے وہ اپنے امیدوار، اپنے کینڈیڈیٹ سے دور ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا. ایک بات تو طے ہے کہ جو یہ نیا کشمیر کا نعرہ ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. جو کہ دلی سے بار بار ہم سن رہے ہیں، اور جو بھی لیڈرز بی جے پی کے جموں کشمیر میں آ رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ نیا کشمیر، مجھے دکھ نہیں رہا ہے یہ نیا کشمیر کہاں ہے. دیکھ لیجئے، آج سے 10 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے، جب عوامی لوگ چن کے آتے تھے اور جو لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے اور لوگوں کی مشکلیں سمجھتے تھے، لیکن آج ایسی سرکار یہاں ہمارے جموں کشمیر میں ہے کہ وہ ون سائیڈڈ ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہے کہ کن مشکلوں کا لوگ سامنا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک دو چیزیں مختصر سی بتا دوں. دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہمارے کشمیر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں. اگر بجلی کسی جگہ آتی بھی ہے تو ایسی بلیں ان پر تھوپی جا رہی ہیں جو کہ اصلاً دماغ کے قیاس سے باہر ہے. 1-2 کمرے کا ڈوکا ہے. میں آپ کو اس کا پروف بھی دے سکتا ہوں. 1-2 کمرے کی ڈوکے کو 1750 روپے کی بل آ رہی ہے. ایک بنگلہ ہے اس کو بھی 1750 کی بل آ رہی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سرکار لوگوں کی کمر توڑنا چاہتی ہے. اب تو آپ نے اتنا ہمیں ڈیمورلائز کیا ہے، ڈپریشن میں ڈال چکے ہیں آپ لوگ، ہمیں آپ نے پاور لیس بنا دیا. اس کے بعد آپ ابھی تک آپ کا وہ جو اندر کا ایگو ہے اور آپ کے اندر کی وہ جو بڑاس ہے، وہ ابھی تک وہ آپ کو پوری نہیں ہو رہی ہے. لوگ بے حال ہیں. لوگ یہاں جوان یہاں سوسائڈس کر رہے ہیں. لوگ منشیات کی طرح جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں. لوگ بے حال ہیں. سڑکیں نہیں ہیں، بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہیلتھ سروسز نہیں ہے. اور یہ نعرہ دینا، دنیا کو بتانا یا پورے ہندوستان کو بتانا کہ کشمیر میں تبدیلی آ گئی. کون سی تبدیلی آ گئی؟ کہاں کی تبدیلی آ گئی؟ آپ مجھے بتائیے. ان کا کہنا ہے کہ امن اور شانتی بھی ہے، دیکھیے، پتھر بازی بھی کم ہوئی امن ہے. شانتی، آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ روڈز ٹھیک ہیں، روڈز پر کوئی پتھراؤ نہیں ہے، لیکن آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں،
چاہے وہ جموں ریجن ہو، چاہے وہ پیر پنچال ریجن ہو، چاہے وہ کشمیر سیکٹر ہو. یہ دعوے کرنا، یہ کھوکھلے دعوے کرنا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زیبا دیتا ہے سرکار کو جو اس وقت جموں کشمیر کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں. عمران صاحب، دیکھا جائے اس بار جو ہے جماعت اسلامیہ بھی کانٹیسٹ کرنے جا رہی ہے الیکشن کافی وقت کے بعد. جی. اس کے بعد جو ہے انجینئر رشید کو بھی انٹرم بیل دی جاتی ہے ڈیورنگ الیکشنز. تو کیسا فیصلہ؟ یہ ایک تجربہ چل رہا ہے، یہ ایک ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے ہندوستان کی ایجنسیز کا، جس میں کچھ افراد یہاں کے ملوث ہیں. اب 8 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سفل ہو گئے جو انہوں نے یہ نیا ایک پینترا ڈال رکھا ہے، ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ ان کے فیور میں جاتا ہے کہ یا لوگوں کے فیور میں جاتا ہے. اسے آپ پر بھی بہت سارے الزامس لگائے گئے ہیں. آپ کو بھی جے کے پی سی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ بی جے پی کی ہی ایک ٹیم ہے. یہ بھی بی جے پی آزمانا چاہتی ہے کہ یہ کہاں تک ہمارا ساتھ دے. دیکھیے، یہ نیشنل کانفرنس کا ایک پینترا ہے جو کہ خود بی جے پی کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں، جن سے بی جے پی کو مراعات ملے. اسی بی جے پی نے نیشنل کانفرنس کے بڑے بڑے قداور شخصیات جن پر کیسز تھے، ان کیسز کو سلو کر دیا، چاہے وہ پراپرٹی کے کیسز تھے، چاہے وہ چوری کے کیسز تھے. اب چونکہ نیشنل کانفرنس اس وقت اپنے آپ کو کارنر میں محسوس کر رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہے، لیکن وقت ہی بتائے گا کہ بی جے پی کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں. الائنس بنا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ، کیسے آپ؟ یہ دیکھیے، وہ ان کی ایک مجبوری تھی. اگر اس پر آپ دیکھیں گے تو یہ پرسوں شاید عمر عبداللہ صاحب نے بھی ایک کسی انٹرویو میں کہا کہ یہ ہماری مجبوری تھی. یہ ایک الائنس ایک مجبوری ان کی تھی، لیکن ہم الحمدللہ اپنے بل پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ الائنس نہیں ہے ہمارا. اور جب نتائج آئیں گے اس کے بعد بھی اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ الائنس ہے، ایک بات میں کہہ دوں گا، ہم سیکولر فورسز کے ساتھ الائنس کریں گے لیکن بی جے پی کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ڈیوائسو پالیٹکس کی. آپ نے دیکھا ہوگا جموں میں بھی آگ لگی ہے، ہندوستان مسلمان کے بیچ میں آپس میں تناؤ ہے، اور یہاں چونکہ پاپولیشن زیادہ مسلمانوں کی ہے تو انہوں نے یہاں بھی ایک تجربہ کیا، یہ انڈیپینڈنس اٹھا کر یہاں سے وہاں سے انڈیپینڈنس لا کر ڈفرینٹ پارٹیز کو توڑ کر کچھ لوگوں کو ایک پارٹی میں بھیجا، کچھ لوگوں کو دوسری پارٹی میں بھیجا. اب یہ 8 تاریخ کو فیصلہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گا کہ جموں کشمیر کا ووٹر اب کافی میچور ہو گیا. پچھلے پارلیمنٹ الیکشن اور آج کے الیکشن میں آسمان زمین کا فرق رہے گا. 370 پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ہماری چاہت ہے کہ جو بھی امتیاز ہم سے چھینے گئے ہیں وہ ہمیں واپس دیں. اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. ہاں، ہمیں پتہ ہے کہ کل ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں آ کر کہا کہ یہ سب کچھ یہ کلوز چیپٹر ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے. وی ول ایکسپلور لیگل ویز، اور ہم استدعا کریں گے جو بھی پارلیمنٹیرینز دلی میں ہیں ان کے پاس اپنا ہم پیش کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ ریویو کیجیے. مسئلہ کشمیر پہ کافی ساری تنظیمیں بات کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے. کیا آپ کی پارٹی بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یہاں پر؟ دیکھیے ہم مین اسٹریم پارٹیز ہیں. وی آر انڈینز بائی کور. جو ہندوستان کی عوام چاہے گی ہم اس وائس کے ساتھ ہیں. اگر ہندوستان کی عوام چاہے گی کہ اس وقت بات چیت کرنا ضروری ہے، ہم چلیں گے. جو پورا دیش کہے گا، ہم الگ نہیں ہیں. کشمیر میں ہمیشہ ہمیں دماغ میں یہ ہے کہ اگر کشمیر ہے تو تب دنیا ہے. لیکن کشمیری کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت سارے اس میں فورسز ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو نیبرز ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوارڈین ریلیشن ہو، فرینڈ ریلیشن ہو. آخر میں آپ اپنے ووٹرز سے کیا اپیل کریں گے؟ میں ووٹر سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں ابھی جوگ در جوگ نکلے آپ، اور آپ نے پارلیمنٹ میں جو ووٹ دیا، میں چاہتا ہوں کہ ویسا ہی جذبہ ہو، اسی طرح سے لوگ نکلے، لیکن اپنے کینڈیڈیٹ کی پوری ہسٹری اپنے دماغ میں رکھیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو باضابطہ طور پر اسکروٹنائز کریں، اس کے چال چلن پر نظر رکھیں، اس کے باطن کے جو کنٹیکٹس ہیں اور جو باطن میں جو اس کے جو ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیں. کیونکہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ انسان کو اگر پرکھنا ہو
تو دیکھ لیجئے اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو میں یہ صرف کہوں گا کہ جس بھی کینڈیڈیٹ کو آپ چن رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے حواری کون ہیں, اس کے ساتھ کون چلتے ہیں اور اس کے دوست کون ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.